اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ولا جناح، اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، فی ما، اس بارے میں جو تم نے اشارہ کیا بھی ساتھ اس کے یا اس کا، من خطبت النساء، پیغام نکاح کا عدت والی عورتوں سے، او اکنانتم، یا تم چھپا رکھو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب تم سب ذکر کرو گے نکاح کا ان سے، ولیکن، اور لیکن، لا تعاعدوہن، تم نہ وعدہ کرو ان سے، سرن، چھپ کر، الا، مگر، ان یہ کہ تقولو، تم سب کہو، قولا معروفا، بات معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، ولا تعزموا، اور نہ تم سب پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا، حتی، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ، یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، لکھی ہوئی یعنی عدت، اجلہ، اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم سب اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے۔ اب ایک عورت جس کو طلاق ہو چکی ہو، طلاق بائنہ، طلاق رجعی کی بات نہیں کر رہی، یا وہ بیوہ ہو چکی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پر ایک وہ چیز کہ جس کے ہونے کے چانسز تھے، جو غلطیاں ہو سکتی تھی، پہلے ہی آگاہ کر دیا، یعنی ایسی عدت والی جو بیوہ عورتیں ہیں، تم اشارتاً تو پیغام نکاح دے سکتے ہو انہیں، مگر واضح الفاظ میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ مثلاً اسے یوں کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا اسے یوں کہہ دے کہ ابھی تم ماشاءاللہ جوان ہو۔ اسی طرح انہیں اشارتاً پیغام سنا دینے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے دے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اسے اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کہنا حرام ہے۔ اس سے صرف اور صرف اس دوران، اس عدت کے دوران اس کا شوہر رجوع کر سکتا ہے، وہی اس طرح کی کوئی بات چیت کر سکتا ہے، علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اب صراحتاً اس کو یہ کہہ دینا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہنا کہ مجھے تم بہت پسند ہو، میں عاشق ہوں، اس طرح کی ورڈنگ یوز کرنا۔ ایک عورت جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی ہے، تو کیا 4 ماہ 10 دن میں اس کا زخم بھر جاتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے، وہ زندگی کے اس مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہترین جو طریقہ رکھا ہے کہ اس میں اس کے جو ولی ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے پیغام دینا کہ ان سے کہہ دینا کہ جلدی نہ کرنا، عدت گزر جانے کے بعد مجھے خبر دینا، اور یا پھر اس عورت سے اگر کوئی اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ سیبہ عورت ہے، بیوہ بھی ہے، یا طلاق جس کو بائن ہو چکی ہو، تو اس کے ساتھ ذرا اچھے طریقے کے ساتھ نکاح کی چاہت کا اظہار کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرا جوڑ بھی ملا دے، انشاءاللہ میں تیرے سوا کسی دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، یعنی اگر میں نے نکاح کیا تو میں چاہوں گا کہ تمہارے جیسی کوئی عورت ہو، تو آخر وہ ایک عقل مند سمجھدار عورت ہوگی، وہ اس اشارے کو، اس پیغام کو سمجھ دے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے تم سے ہی نکاح کرنا ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یا میں تم پر عاشق ہوں، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور یا پھر یہ کہہ دینا کہ میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں،
تو اس طرح کے مبہم الفاظ کہنا جو ہیں جائز ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، جبکہ ان کے خاوند نے ابو عمر بن حفص نے انہیں آخری طلاق یعنی تیسری طلاق بھی دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبر کر دینا۔ جیسے عدت کا زمانہ ختم ہوا اور حکم بھی دیا کہ آپ نے اپنی عدت جو ہے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزارنی ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت مکمل ہوگی تو عدت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، تو آپ نے ان کا نکاح جو ہے حضرت اسامہ بن زید سے کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے نفس میں چھپاؤ گے یعنی منگنی کی خواہش، تو تمہارے جو دلوں میں پوشیدہ ہے، دیکھیں او اکنتم فی انفسکم، جب تم اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اسی لیے یعنی اللہ کا تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں جو بات ہے اس کا ذکر ضرور کرو گے، تو اللہ نے اس تنگی کو ہٹا دیا، لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ طور پر کوئی وعدے نہ کیے جائیں، یعنی زناکاری سے بچنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ خاص الفاظ جس میں پسندیدگی کا اظہار کرنا، یا اس کو عورت کو یہ کہنا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی، اس طرح کے الفاظ عدت کے اندر استعمال کرنا حلال نہیں۔ نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور پر عدت میں ہی نکاح کر لے، یعنی چھپ کر نکاح کر لیا اور جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد نکاح کا اظہار کرے، تو اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک کوئی دوسرا نکاح کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عدت کے اندر اگر نکاح کر لیا تو وہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی جو پوشیدہ باتیں ہیں انہیں خوب جانتا ہے، اس کا لحاظ اور خوف رکھو اپنے دل میں عورتوں کے لیے فرما برداری کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات دیے ہیں اس کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو۔ ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے پاک رکھو، ڈر خوف کے حکم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک سے کہتے ہیں طمع اور لالچ بھی دلائی، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو بخشنے والا حلم و کرم والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر گناہ، اَن طلقتم، اگر تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ابھی نہ تم سب نے انہیں چھوا ہو، او تفریدو، یا تم سب نے مقرر کیا ہو، لہن، ان کے لیے، فریدہ، ان کا حق مہر، ومتعوہن، اور تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں، علی الموسع، خوشحال پر، قدروہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدروہ، اس کی طاقت کے مطابق، متاعم، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا، یہ حق ہے، واجب ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ ایک اور مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی جس میں ہم سب کی رہنمائی فرما رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے تو سب سے زیادہ اولین ترجیح اسی حکم کو دینی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم پر گناہ نہیں، اِن طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریدوا لہن فریدا، کہ اگر تم ایک عورت کو طلاق دے دو جس کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے، اس سے مباشرت نہیں کی، اس سے خلوت صحیحہ نہیں کی، او تفریدوا لہن فریدا، اور اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، نہ اس کا حق مہر مقرر ہوا تھا اور نہ ہی اس کو چھوا تھا، تو یہ جائز ہے، لیکن کیونکہ اس عورت کا نکاح ہوا تھا تو دل شکنی تو ہوئی کہ اس کو طلاق ہوگی، تم نے اس کو طلاق دے دی، جو بھی وجوہات تھی، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا اور خلوت صحیحہ یعنی اکیلے میں کہیں وہ ملے نہیں تھے، نہ ہی حق مہر مقرر تھا،
تو اس صورت میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ طلاق تو ہوگی، اس سے اس کو تکلیف تو ضرور ہوئی ہوگی، تو ایسی عورت کو کیا ہے، وہ متعوہن، تم سب فائدہ پہنچاؤ اس سے، کہ کوئی خرچہ دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. کیا خرچہ دے دو؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال پر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی جتنی ایک ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو کم از کم فقہائے کرام فرماتے ہیں 3 کپڑے کا جوڑا اس کو دے دینا، کہ وہ اس کو کچھ کپڑے کا جوڑا گفٹ کر دیا، کچھ پیسے اس کو تحفتاً دے دیے کہ اچھی حالت میں ہے، یا کچھ جو اس کو نکاح کے موقع پر چیزیں دی تھی اس سے کچھ واپس نہ لیا، بلکہ اور اپنے پاس سے کچھ تحفتاً دے دیا، کہ مطلب انسانیت کا رشتہ، ایک اچھائی والا رشتہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں قائم رہ سکا، یا نکاح نہیں ہو سکا، وہ آگے نہیں جا سکا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی دشمنی ہو گئی ہے. وسعت والا جو ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس کو دے، جتنی اس کی طاقت ہے، حیثیت ہے، وہ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرچہ دے دے. اور حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ حصہ کیا ہے، خادم ہے، اس سے کمی چاندی ہے، اور اس سے کم کپڑا، یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے، مفلس ہے تو کم از کم 3 کپڑے اس کو تحفہ تک دے دے، یعنی درمیانے درجے کے 3 کپڑے جو ہے، یعنی ایک سوٹ اور اس کے ساتھ جو دوپٹہ ہے وہ دے دے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، اگر وہ طاقت والا ہے، حیثیت والا ہے، 500 درہم بھی دے. حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ 10,000 انہوں نے دیے تھے. حسن ابن علی نے 10,000 دیے تھے اپنی جس بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، لیکن ان کی بیوی صاحبہ کیا فرماتی تھی کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. ایک شخص اگر مفلس ہے اور اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو جو اس سے ہو سکے، لیکن کم از کم 3 کپڑوں پر مشتمل اس کو تحفتاً کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے، یعنی طاقت کے برابر دے. حقاً واجب ہے، لازمی ہے کہ اس کو دیا جائے جو محسنین ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی انہیں، تم طلاق دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، تم سب ہاتھ لگاؤ ان کو، وقد، اور تحقیق، فرضتم، تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کے لیے، فریدہ، ان کا حق مہر. فنصف، پس نصف، ما، جو، فرضتم، تم نے مقرر کیا ہے، الا، مگر، ان، یہ کہ یعفونا، وہ عورتیں خود معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، عقد نکاح. وان تعفو، اور یہ کہ تم سب کیا کرو، درگزر کرو. اقربو، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ تم سب بھولو الفضل، احسان کرنا، بینکم، آپس میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اب اس عورت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو طلاق دے دی، اس کو چھوا نہیں تھا، اس سے عمل زوجیت قائم نہیں کیا تھا، لیکن اس کا حق مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا. تو ایسی عورت کے جس کا حق مہر جو ہے مقرر کر دیا گیا ہو، لیکن اس کو مس کرنے سے پہلے ہی، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو وہاں پر اس کو آدھا مہر جو ہے وہ دینا ہوگا. اب اگر ہم دیکھیں تو ایک جو مطلقہ عورت ہے، اس کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں شرعی احکام کی 4 ممکنہ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، نہ مہر مقرر ہو، نہ صحبت ہوئی ہو.
ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہے، نہ مہر مقرر تھا نہ صحبت ہوئی تھی، تو کچھ نہ کچھ تحفتاً دے دیا جائے۔ نمبر 2، مہر مقرر ہو چکا تھا مگر صحبت نہ ہوئی، تو ان دونوں صورتوں کا حکم تو ہم نے آیات میں پڑھا۔ نمبر 3 کیا ہے، اگر صحبت نہیں ہوئی، مہر مقرر ہے تو آدھا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو چکی ہو، یہ سب سے عام صورت ہے، تو اس صورت میں مہر پورا دینا ہوگا۔ نمبر 4، مہر مقرر نہ ہوا تھا مگر صحبت ہو چکی، ابھی مہر مقرر نہیں کیا تھا لیکن صحبت ہو گئی، تو اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ جو خاندان میں چل رہا ہے اس سے پہلے ایک ہوتا ہے نا کہ اتنا ہی مہر ہمارے ہاں دیتے ہیں جو بڑی خواتین ہیں یا اس سے پہلے جو موجود ہیں، تو مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے۔ اور جو بیوہ کے لیے بھی یہی 4 صورتیں ہیں۔ تو اب یہاں پر بالخصوص جو ذکر ہو رہا ہے، ایسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو طلاق دے دی گئی، صحبت نہیں ہوئی تھی، اس کو آدھا مہر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی، ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ مگر یہ کہ ان یعفون، وہ عورتیں خود معاف کرتے ہیں۔ کیا مطلب، عورت یہ کہتی ہے کہ رشتہ رہا نہیں تو میں نے مہر لے کر کیا کرنا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے، دینا چاہیے، کسی کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے فیملی میں سے یا اس کے کہ اب ہم نے نہیں کیا تو اب اس کو نہیں دینا، جب مقرر تھا تو آدھا تو دینا پڑے گا۔ کسی کے پریشر میں آ کر عورت انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں، عورت خود سے معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، جب رشتہ نہیں رہا تو میں کیا کروں گی، تو اس صورت میں بھی درست ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مراد خاوند ہے کہ نکاح اور یہ سب کچھ یہ اختیار جو ہوتا ہے نا شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ خاوند معاف کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند کہے کہ بھئی اس کو ہاف بنتا تھا تو چلو جو پورا مہر ہے میں اس کو پورا ہی دے دیتا ہوں، یہ ہے اس کا معاف کرنا، کہ وہ اس کو پورا ہی دے دے بجائے اس کے کہ وہ ہاف کرے، تو وہ اس کو جو ہے وہ پورا دے دیتا ہے، اور یہ اختیار جو ہے خاوند کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، یہ خاوند کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں جو ہے نا احسان کرنا مت بھولو۔ رشتہ نہیں ہوا تو ڈائیورس ہو گئی، لیکن انسانیت کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ تو انسانوں کے درمیان تو ہمیشہ رہنا ہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب اس طرح کے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، اور غلط زبان استعمال کرنا، اور اگر رشتہ داروں میں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کے بہت کوئی کلوز ریلیٹیوز تھے، نہیں بن پائے، جس بھی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی، ان کے اگر معاملات نہیں بنے لڑکی لڑکی کے، تو پورے خاندانوں کو اپنے رابطے ختم نہیں کرنے چاہیے، اور بالخصوص وہ لڑکی لڑکا جو جن میں اب طلاق ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ تم لوگ نہیں ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ تمام صورتیں رکھی ہیں کہ اگر نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی وجہ سے، تو اس صورت میں انسانیت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کرنا نہ بھولو، کہ احسان کرو، اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ، آپس میں فضیلت احسان کو نہ بھولو، اسے بیکار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں،
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث سے منع فرمایا، فرمایا کہ اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے، نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احادیث بیان کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، ٹپک رہے تھے آنسو، اور فرماتے ہیں کہ مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل ملول رہتا ہے، کیونکہ جدھر نظر اٹھتی تھی ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں، اچھی سواریوں میں دیکھتا۔ ہاں مسکینوں کے محفل میں نے بڑی راحت پائی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو۔ کسی کے پاس جب کبھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دیں۔ یعنی ایک مخصوص ٹاپک پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائیڈ فرمایا، لیکن اس آیت کے حصے کو لیا جائے تو زندگی کے کسی بھی پہلو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ حکم نہیں دے رہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اچھی زبان تو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا تو بول سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے تو اس کو دعائے خیر ہی دو، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو کہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس سے تمہارا کوئی عمل کوئی حال جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ روشن ہے، اور عنقریب وہ ہر ایک عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل ان کو سمجھ کر عملی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ان مسائل سے دوچار ہیں، اس طرح کے پرابلمس ہیں، انہیں اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔